السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور سچائی اتنی بڑی طاقت ہے کہ قرآن مقدس میں تو اس کا فائدہ موجود بھی ہے، اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق ان الصدق بر ان البر یہدی الی الجنہ، سچ کو لازم پکڑو کہ بے شک سچ نیکی ہے، اور یہ ایسی نیکی ہے جو جنت تک لے کر کے جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک سیدنا فاروق اعظم کا واقعہ بتاؤں، آپ کو حیرت ہوگی، ضمناً یہ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک غیر مسلم کو قتل کی سزا اس کی مقرر کی گئی، خاص توجہ چاہوں گا، قتل کی سزا مقرر کی گئی۔ جلاد تلوار لے کر کھڑا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجرم سے پوچھا تیری کوئی تمنا ہو تو بیان کر۔ اس نے ہونٹ پر زبان پھیری، فاروق اعظم سمجھ گئے کہ یہ پیاسا ہے، فرمایا اسے پانی پلاؤ۔ پانی جب اس کے ہاتھ میں دیا گیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، تو فاروق اعظم کی زبان سے یہ جملہ نکلا جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا فکر نہیں کر، تیرے اوپر تلوار کا حملہ نہیں ہوگا، تجھے قتل نہیں کیا جائے گا جب تک تو یہ پانی نہیں پیا، پی لے، گھبرا مت۔ عقل مند تھا وہ، اس نے پانی زمین پر گرا دیا۔ کیا کیا اس نے؟ پانی زمین پر گرا دیا۔ اس نے کہا فاروق اعظم اب یہ پانی آپ زمین سے نکال کر دیجئے، اس لیے کہ آپ نے کہا تھا جب تک یہ پانی نہیں پیوں گا تب تک آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے، تو اب یہ پانی نکال کر دیجئے، میں پیوں گا، اور اگر آپ پانی نہیں نکال کر دے سکتے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ جب تک یہ پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب جو فیصلہ آپ اپنی زبان کو سچی رکھتے ہیں، قائم رہتے ہیں، یعنی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم نے جلاد سے کہا اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ پانی کو زمین سے نکالنا مشکل، اور میں ایک مومن ہوں، نبی کی آغوش کا پروردہ ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا امیر المؤمنین میں تو اسی وقت کلمہ پڑھنا چاہتا تھا جب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تیری تمنا کیا ہے، لیکن میں نے جلاد کے ہاتھ میں تلوار دیکھی تھی، سوچا کہ شاید میں تلوار کو سامنے دیکھ کر اگر کلمہ پڑھ لیتا ہوں تو دنیا یہ کہے گی کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اب دنیا کہے گی مجھے کلمہ پڑھائیے، تاکہ اب دنیا کہے کہ اسلام کی سچائی کو دیکھ کر کے میں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ہے زبان کی سچائی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر تجارت سے لے کر بچوں تک کے معاملے کے اندر پیرنٹس جھوٹ بولتے ہیں، اور اسی جھوٹ کا نتیجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سچ بولنے والے تھے کہ ان کی سچائی کی گواہی خود قرآن نے عطا فرمائی، ان کے سچے ہونے کی گواہی قرآن نے عطا فرمائی۔ ثانیت نہیں جو فرمایا گیا تو یقیناً وہ غار میں دوسرے میں کے دو میں کے دوسرے تھے، لیکن اسلام میں بھی ان کا مقام دوسرا ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں، اور سرکار کے ہاتھوں پر بغیر کسی چونچرا کے اسلام قبول کرنے والے کی ذات اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر، تو ثانی اثنین غار میں بھی ہیں اور ثانی اثنین اسلام میں بھی ہیں، اور اسی طریقے سے غار میں تو ثانی اثنین ہیں ہی، مزار میں بھی ثانی اثنین، مزار میں بھی دوسرے میں کے دوسرے ہیں۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیے
سرکار سے وہ کتنے قریب تھے سچائی کی بنیاد پر اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے ارد گرد صحابہ اور امہات المؤمنین کے مکانات تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بھی تھا. سب کے گھر کی کھڑکیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف کھلتی تھی. سرکار نے فرمایا سب اپنے گھر کی کھڑکیوں کو بند کر دو, اب صرف ابو بکر کے گھر کی کھڑکی ہی میرے گھر کی طرف کھلی ہوئی رہے گی. آپ اندازہ لگائیں آج بھی اس کی نشانی مسجد نبوی شریف میں موجود ہے. وہاں لکھا ہوا ہے خوف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور سنو جتنی بھی نمازیں آج مسجد نبوی شریف میں ادا کی جا رہی ہیں ان سب کا ثواب اللہ صدیق اکبر کو عطا فرما رہا. اس لیے کہ 2 یتیموں کی زمین کی قیمت صدیق اکبر نے ادا فرمائی تھی. یہ مسجد نبوی شریف کی زمین 2 یتیموں کی زمین تھی. صدیق اکبر نے اسے خریدا اور حضور کو پیش فرمایا, اس کی قیمت ادا فرمائی. تو سچائی یہ بہت بڑا وصف ہے. سچ بولنا یہ بہت خوبی کی بات ہے. مال اور اولاد جس کے لیے انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے, قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون, قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا نہ اولاد نفع پہنچائے گی. تو میرے کریم ذرا تو ہی بتا دے کہ قیامت میں کیا چیز نفع پہنچائے گی. تو میرے کریم نے فرمایا یوم ينفع الصادقین صدقهم, قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی اور ان کا سچ بولنا نفع پہنچائے. جب سچ ایک وصف ہے اگر وہ نفع پہنچائے تو یقیناً قیامت میں جو صادقین ہوں گے صدیقین ہوں گے وہ بھی نفع پہنچائیں گے. تو سچائی بہت بڑا وصف ہے, بہت بڑا کمال ہے اور بہت خوبی کی چیز ہے. اور دوسرا وصف ہے تقوی. یہ وصف بھی انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا. تو سرکار نے فرمایا معاذ اب تم مدینے کی طرف پلٹ کر آؤ گے تو میری ملاقات نہیں ہوگی. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی جدائی کو کیسے برداشت کر سکوں گا. سرکار نے فرمایا معاذ کیا تو چاہتا ہے کہ مجھ سے قریب رہے. عرض کرتے ہیں ہاں. ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں مجھ سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہو. اس لیے اے معاذ بن جبل اللہ سے ڈرتے رہنا. تو اللہ سے ڈرے گا تو قیامت میں مجھ سے قریب رہے گا. یہ 2 چیزیں 2 کمال ایسے ہیں کہ جو یہ بندوں کو یہ 2 کمال جس بندے کو نصیب ہو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اسے نصیب ہو جاتا ہے. آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کا ڈر بھی پلائیں اور ہم اپنے بچوں کو سچ کی تعلیم بھی دیں. اس لیے کہ یہ 2 وصف اگر ہمارے بچوں کی زندگی میں آ گئے تو ان دونوں اوصاف کی بنیاد پر بچوں کو حضور کا قرب نصیب ہوگا. اور جب حضور کا قرب نصیب ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رب کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا. تو دونوں اوصاف سیدنا صدیق اکبر میں پائے جاتے ہیں. اس لیے کہ صدیق بھی قرآن نے انہیں کہا اور صرف متقی صدیق اکبر کو قرآن نے نہیں کہا بلکہ اتقا کہا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. اور اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا امتی اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر. وہ سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے.
उम्मती में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा अगर किसी पर कोई मेहरबानी करने वाला है तो वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप देखिए कैसी मेहरबानी है। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसनद खिलाफत पर बैठे, ऐलान किया अबू बकर जो काम करते हो अगर वो काम मैं न करता हूं तो मुझे उसकी निशानदेही की जाए ताकि मैं वो काम अंजाम दूं। एक साहब खड़े हुए अर्ज करने लगे, या अमीर अल मोमिनीन, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत थी कि रोजाना सुबह उठते थे तो फज्र के बाद रोटियों के चंद टुकड़े लेकर पहाड़ की तरफ जाते थे, लेकिन आप तशरीफ नहीं ले जाते। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोटियों के चंद टुकड़े दूसरे दिन लिए और पहाड़ की तरफ चल पड़े। तलाश किया कि किसे फारूक आजम खिलाते थे। बहुत तलाश करने के बाद कोई नजर नहीं आया तो आप पलट रहे थे, वापस नीचे पहाड़ के उतरना चाहते थे कि एक गार पर नजर पड़ी तो आपने देखा कि एक गार के अंदर एक बंदा हाथ से माजूर, आंख से माजूर, पैर से माजूर अल्लाह 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 की सदाएं लगा रहा है। फारूक आजम समझ गए कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी को लाकर के रोटियां खिलाते होंगे। फारूक आजम रोटियों का लुकमा बनाते हैं, उसके करीब गए और उसके मुंह में जैसे ही रोटी का लुकमा रखना ही था कि वो चीख उठता है अल्लाह अकबर और कहता है क्या अबू बकर का इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था कि फारूक आजम लरस गए। इरशाद फरमाया तू नाबीना है, माजूर है, तुझे कैसे पता चला कि तेरे मुंह में लुकमा रखने वाला अबू बकर नहीं उमर है। वो शख्स पुकार उठता है, ऐ उमर सुनो, अबू बकर को मालूम था कि मेरे मुंह में दांत नहीं, वो लुकमा चबाकर मुझे खिलाया करता था, तुमने यूं ही रख दिया तो मैं समझा कि अबू बकर का विसाल हो चुका है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं कितने रहमदिल थे कि माजूर को गार में जाकर के रोटियां पेश किया करते थे और उसकी माजूरी का जब ये आलम था कि दांत में, मुंह में दांत न थे तो लुकमा चबा करके उसे पेश किया करते थे। ये कैफियत थी, ये हाल था सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु का। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अल्लाह अल्लाह, बे इंतहा बेहिसाब मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत कि रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में बड़ी मुश्किल से कटती थी। सुबह होती तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक के दरवाजे के खुलने से पहले सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक के दरवाजे पर जाकर, अब यहाँ कोई एतराज कर सकता है हुजूर के हुजरे को हुजरे मुबारक क्यों कह दिया। ये तो सुन्नी देखो तो अजमेर को अजमेर शरीफ, बगदाद को बगदाद शरीफ। अरे नादानो, अगर हमने हुजरे को हुजरे मुबारक कहा तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। कुरान मुकद्दस के अंदर खुद रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हुजरों की तरफ करके हुजरात नाम की एक सूरत ही नाज़िल फरमा दी, जिसे सूरह हुजरात कहते हैं। तो कुरान को भी तुम कहोगे ये कुरान शरीफ कहने की क्या जरूरत है। ये अक्ल के अंधे लोग जो है ना, वो ये सारे एतराजात करते हैं। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक के पास जाकर आपके हुजरे मुबारक के दरवाजे पर अपने रुखसार को रख देते। अभी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक का दरवाजा न खोलते, इससे पहले सिद्दीक अकबर वहां तशरीफ फरमा होते। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दरवाजा खोलते तो इरशाद फरमाते, दरवाजा खोलने के बाद, अबू बकर इतनी सुबह को उठ करके तुम यहां आ गए। जवाब में अर्ज करते, हुजूर
آپ کی جدائی میں بڑی مشکل سے رات کٹتی ہے، میں تو اس لیے اتنی صبح آ کر کے آپ کے حجرے مبارک کے دروازے پر اپنے سر کو جھکا کر بیٹھ گیا ہوں کہ آقا جب دروازہ کھولیں تو سب سے پہلے جس غلام پر نظر پڑے وہ غلام ابو بکر ہو، اور سب سے پہلے ابو بکر کی نظر جس پر پڑے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عشق تھا۔